الذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ احسب الناس کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان یقولوا یہ کہنے سے ہی آمنا کہ ہم مومن ہیں وہم لا یفتنون اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یقیناً ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا تو پس معلوم کروا دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو سچے تھے وَلَيَعْلَمَنَّ اور معلوم کروا دیا یا ظاہر کر دیا ان لوگوں کو الکاذبین جو جھوٹے تھے ام حسب الذین کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ یعملون السیئات کہ جو برے کام کر رہے ہیں ان یسبقونا کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے ساء ما یحکمون بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی فإن اجر اللہ لآت بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت وہ ضرور آنے والا ہے وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورہ العنکبوت اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ عنکبوت جو یہ مکڑی ہوتی ہے جالا بننے والی اس کو کہتے ہیں، اور دنیا میں سب سے کمزور گھر اس مکڑی کا ہوتا ہے، اور اس گھر کو تشبیہ دی گئی ہے شرک کے ساتھ کہ جس طرح یہ مکڑی کا جالا اتنا کمزور ہوتا ہے نا، عقیدہ شرک وہ بھی کیا ہوتا ہے، اتنا ہی کمزور ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی اہل مکہ ان کے ساتھ زیادہ خطاب ہے۔ پچھلی 2 صورتوں کے اندر 3 صورتوں کے اندر قصص واقعات آئے اور ان کی صورت میں یہ چیزیں تھیں، اس میں بھی 1-2 واقعات آئیں گے اور باقی نصیحت آموز اس میں باتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اس کا فہم اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہے، جو آپ جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کا حقیقی معنی وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اللہ ہی اس کے مراد کو بہتر جانتا ہے۔ الف سے مراد یہ ہے، لام سے مراد یہ ہے، میم سے مراد یہ ہے۔ یہ کسی پہ کوئی وحی نہیں آئی، اگر نبی پہ وحی نہیں نہ آئی تو کسی دوسرے پہ وہی آ ہی نہیں سکتی، دوسرا کیسے اس کا معنی کر سکتا ہے، اس لیے اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ احسب الناس اللہ فرماتے ہیں لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں ان یترکوا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم مومن ہیں اور ہم ان کو آزمائیں گے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان میں آتا ہے نا، ایمان میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور جتنا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے اتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا سب سے زیادہ آزمائش جو اس دنیا میں کی جاتی ہے وہ انبیاء کی جاتی ہے۔ اب انبیاء کو دیکھیں گے نا، انبیاء کی زندگی کیسی زندگی تھی ہے، کس طرح انہوں نے آزمائشوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین، اعتماد اور اس کی بات کو آگے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو فرمایا ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جس کا ایمان ان سے ملتا جلتا ہوگا، یعنی جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنی آزمائشیں اس کے لیے زیادہ بڑھتی جائیں گی۔ اب آزمائشیں ہوتی کس لیے ہیں؟ آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں مومن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو وہ مقام اور وہ اجر عطا کرنا چاہتے ہوتے ہیں جو عمل کی بدولت وہ وہاں تک پہنچ نہیں پاتا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل یعنی اس مقام تک پہنچانے کے لیے بس اوقات اس کو کسی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اس کو صبر بھی اور اس پہ استقامت بھی اور کامیابی بھی عطا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ عطا کر کے پھر اس کو اس مقام کے اوپر فائز کر دیتے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے ظلم سہتے رہے، اور پھر ان کو جب اجر دیا جائے گا نا تو بڑے بڑے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فراوانی دے رکھی تھی اور انہوں نے اس میں یعنی نعمتوں کے اندر زندگی بسر کی ہے، وہ قیامت کے دن جب ان کے اجر کو دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کاش کہ ہمارے گوشت کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیا جاتا۔ اللہ کے راستے میں آزمائش کو اور تکلیف کو برداشت کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے، لیکن دیکھ لیں ہمیشہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے محفوظ ہی فرمائے، ہمارا ایمان اس حد تک نہیں ہے کہ ہم آزمائش کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی جو ہے نا ایسے معاملات ہوں۔ اللہ ہمیں آزمائش سے محفوظ ہی فرمائے۔
ٹھیک ہے، وگرنہ یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ ایمان کے بدولت ہوتی ہے ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آزمائش کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوتا ہے کہ جس میں یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسی کے اندر ہی ایسے سمجھیں کہ وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، صرف ایمان لے آئے اور اس کے بعد ہمیں کوئی آزمایا نہیں جائے گا۔ اب یہ دیکھ لیں ہم تو اس حد تک بھی کمزور ہو چکے ہیں کہ اذان سن کے بھی نماز کے لیے بھی جو فرض ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، 70 بہانے ہمارے ذہن میں اور ہمارے پاس ہوتے ہیں، کوئی حکم شرعی سن لیتے ہیں تو اس کو ٹالنے کے لیے سب سے پہلے ادھر خطیب صاحب، امام صاحب یا کچھ بھی یا کوئی بھی بیان کرنے والا بیان کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً سے اس کو رد کرنے کے، اس سے بچنے کی ترکیبیں، تدبیریں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ آزمائش اتنی سی بات کے اوپر کہ ایک چھوٹا سا آپ نے 10-15 منٹ کے لیے آنا ہے جی، سجدہ کرنا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے، اپنا وضو کرنا ہے اور اپنے کاروبار سے تھوڑا سا ہٹ کے دنیا کو چھوڑ کے ادھر آنا ہے، اور یہ بھی آزمائش، اس میں کتنے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو جب اگر بڑی آزمائشیں آنا شروع ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے فرمایا قرب قیامت جو آزمائشیں ہوں گی جو اس میں کامیاب ہے اس کو اجر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے برابر ملنے والا ہے۔ تو اس لیے وہ ہم لا یفتن، یہ نکال دیں ذہن سے کہ ایمان لانے کے باوجود، ایمان لانے کے بعد ہمیں کوئی عمل نہیں کرنا پڑے گا۔ جو شخص یہ بتاتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی، وہ رحمان کے راستے کی طرف نہیں بلا رہا، وہ ابلیس کے راستے کی طرف بلا رہا۔ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اس کا بڑا تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ تو جنہوں نے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، کیا آپ سے زیادہ بھی کسی کا تعلق ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پھر بھی کیا کیا؟ عمل کی ترغیب دی ہے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ جانتے ہیں سیدنا خباب کے ساتھ کیا کیا گیا؟ بالآخر ان کو ایک سولی پہ چڑھا کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑے کو کاٹا گیا اور کاٹ کے اس طرح جو ہے وہ ان کو شہید کیا گیا تھا مکے کے اندر۔ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول ہم سچے ہیں تو اللہ تنصروا بنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے؟ فرمایا آپ ابھی سے یہ بات کہنا شروع ہو گئے ہو، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ گڑھا کھودتے تھے، گڑھا کھود کے اس کے اندر آدھے سے زیادہ آدمی کو کیا کرتے اس مٹی کے اندر دفن کر دیتے اور پھر ایک آرا لایا جاتا، آرا اس کے سر میں رکھ کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بات کے اوپر جو ہے وہ استقامت اختیار کر رہے ہوتے تھے۔ اس طرح لوہے کی کنگھیوں کو لایا جاتا تھا، زندہ آدمی، ذرا تصور کریں، زندہ آدمی ہوتا تھا اور اس سے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اس کے جسم کا جو گوشت ہوتا تھا اس کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ فرمایا آپ ابھی سے، ابھی وہ آزمائشیں نہیں ہیں لیکن ابھی سے یہ کہنے لگ گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، استقامت کا کچھ دورانیہ ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے دین کے لیے، دین کے راستے میں جو آنے والی چھوٹی سی بھی تکلیف ہے نا، اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ایک مثال سے اور ایک حدیث میں جو ذکر کی گیا اس سے بات آگے چلاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں چھوٹی سی بھی جو تکلیف آنے والی ہے نا، چھوٹی سی تکلیف، وہ بھی ہو سکتا ہے انسان کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ جس طرح فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، مٹی جو گرد اس کے پاؤں کے اوپر پڑتی ہے، اس کے نتنوں میں جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے، اس کے منہ میں پڑتی ہے نا، یہ تھوڑی سی مٹی، یہ مٹی بھی کیا ہے اس کے لیے بخشش کا پروانہ ثابت ہو سکتی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں، یہ ایک جس کے پاؤں جو ہے وہ غبار آلود ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف اور آزمائشیں۔ اس لیے جو دین کے لیے تانا دیتا ہے نا، تو داڑھی رکھی ہے، تیری شلوار ٹخنے سے اوپر ہے اور تم ایسے کیوں کرتے ہو، ایسے کیوں کرتے ہو، سوری رشتہ داری قوم قبیلہ ایک سائڈ دے تسی بڑے دیندار آئے ہو، یہ جو چیزیں ہیں ان کو سنبھال کے رکھیں۔ یہ ایسے سمجھیں یہ پروانے ہیں، یہ جو تانے نہیں ہیں، یہ میڑے نہیں ہیں، یہ پروانے ہیں انشاءاللہ جنت کے، اور اللہ کے سامنے جب یہ کہ یہ دین کے لیے ہم نے یہ سب کچھ برداشت کیا تھا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہاں یعلم کے دو معنی کیے گئے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، دوسرا معنی اس کا مفسرین نے یہ کیا کہ فَلَيَعْلَمَنَّ، اللہ نے خوب واضح کر دیا کہ یہ دیکھ لو ان کو تم نے آزمانا، چاہ مارا پیٹا، گھروں سے الگ کر دیا ان کو، ان کے ساتھ جو بھی تم نے ظلم و زیادتی کی، لیکن اسلام ان کے دلوں میں اس طرح پیوست ہو چکا تھا کہ یہ دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ نے واضح کر دیا۔ اور جو ان میں مفاد پرست ٹولہ تھا، منافقین تھے، یا جو دنیاوی غرض و غایت یا دنیاوی مال و دولت کے لیے اسلام لائے تھے، ان کا بھی ذکر کر دیا، وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اے جے جھوٹ بولنے والے،
منافقین کہ جو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں لیکن یہ تھوڑی سی آزمائش ہے، یہ تو کس طرف چلے گئے ہیں؟ تو فرمایا حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، دو کیٹیگری ہیں، ایک مومن دوسرا کافر ہے، ایک اچھے عمل کرنے والا دوسرا برے عمل کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برے عمل کرنے والوں کو شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کیا کہ ان یسبقونا، ہمیں فلاں بچا لے گا، ہمیں فلاں بچا لے گا، ہم ایسے بچ جائیں گے، یہ رستہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یاد رکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے ہیلے اور تدبیریں یہ نہ سوچا کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کیا کریں کہ اللہ تو نے فضل کرنا ہے، رحمت کرنی ہے تو تب بھی میں کامیاب ہو سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ ہیلے اور تدبیریں پھر یہ سوچیں ذرا کہ ہیلے اور تدبیروں سے اللہ کے ہیلے اور تدبیریں ہم ناکام کر سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ یہی یہاں کہا گیا کہ این یسبقون، کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے یا ہم سے سبقت لے جائیں گے یا بچ کے نکل جائیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ سا ما یحکمون، بہت برا وسوسہ ہے جو ان کے دماغوں کو اور ان کے ذہنوں کو جس نے خراب کر دی ہے۔ تو من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، فإن اجل اللہ لآت، اللہ کی جو مقرر کردہ وقت ہے یعنی ملاقات کے لیے وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول انا نکرہ الموت، ہم تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، ہر آدمی موت کو تو ناپسند کرتا ہے۔ تو پھر یہاں کیا ہوا کہ من کان یرجو لقاء اللہ، اس میں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو موت کو پسند کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے جو ہے وہ خوشی والی ملاقات ہوگی۔ تو فرمایا اس سے مراد یہ نہیں ہے، جب آخری وقت آتا ہے نا تو اس کے سامنے فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اس کو جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں اور ایسی نعمتیں اس کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان کیا کہتا ہے اس وقت، یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے فوراً اس کی طرف لے جاؤ، میری جان چھڑوا دو اس سے۔ تو فرمایا یہ وہ وقت ہوتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یہ کیا کرتا ہے اپنے اللہ سے ملنے کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے اور یہ اللہ کی محبت کے لیے جو سجو کر رہا ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اور اس وقت جو کافر ہوتا ہے یا نافرمان اور باغی ہوتا ہے اس کے سامنے فرشتے ہوتے ہیں اور وہ جہنم کی چیزیں اس کے سامنے لا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ کرہ لقاء اللہ، اللہ تعالیٰ سے ملنے کو کیا کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے۔ تو فرمایا کرہ اللہ لقاءہ، اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا فإن اجل اللہ لآت، جو اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے کسی کا کسی بھی حوالے سے وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ باقی کوئی کیا کر رہا ہے وہ جانتا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے اس کے خلاف، وہ ساری چیزوں کو وہ سمیع العلیم، خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔